علی اور فاطمہ اس پراسرار دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک لمبا اور طریق راستہ نظر آیا جس کے دونوں جانب قدیم ستون کھڑے تھے۔ ستونوں پر کندہ قدیم نشانات چمک رہے تھے اور ان کی روشنی راستے کو کچھ حد تک روشن کر رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی اور تناؤ تھا، جیسے ہر قدم انہیں جادوگر کی طاقتور موجودگی کے قریب کر رہا ہو۔ یہ جگہ واقعی بہت پراسرار ہے، فاطمہ نے سرگوشی کی۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے احتیاط سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی ایک بھاری دروازہ ان کے سامنے نمودار ہوا جس پر جادوئی علامتیں چمک رہی تھی۔ یہ دروازہ جادوگر کی پناہ گاہ کا آخری دروازہ تھا۔ علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ فاطمہ نے ہمت سے کہا، ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے، ہم نے یہاں تک ہماری سفر کیا ہے کہانی تو کا ہم اس کا اختتام سامنا ہوا۔ بھی کریں امید گے۔ کرتے ہیں کہ علی نے آپ کو یہ دروازے کہانی کو پسند دھیرے سے آئی دھکیل ہوگی، کر کھولا اور اور اگر جیسے ہماری دروازہ کہانی کھلا ایک پسند تیز آئی روشنی ہے تو پورے ہمارے کمرے میں پھیل کمنٹ گئی۔ سیکشن میں ضرور کمرے کے بتائیں کہ بیچوں آپ کو یہ بیچ ایک کہانی تخت پر کیسی بیٹھا ایک لگی، اور بوڑھا مزید جادوگر اس طرح نظر کی آیا۔ کہانی کے لیے اس کی ہمارے آنکھیں چینل کو سیاہ تھی سبسکرائب جیسے کریں اور کسی میری گہرے ویڈیو کو سمندر کی لائک کریں۔ طرح، اور اس کی ملتے ہیں چہرے اس پر ایک طرح کی ایک اور شیطانی نئی ویڈیو کے مسکراہٹ تھی۔ ساتھ، تب تک آخرکار کے تم لیے یہاں اللہ تک پہنچ ہی حافظ۔ گئے، جادوگر نے اپنی گونجتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے راز کو پانے کی کوشش کرو گے، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ علی نے بہادری سے آگے بڑھ کر کہا، ہم یہاں اس دنیا کی مخلوقات کو آزاد کرنے آئے ہیں اور تمہیں تمہاری شیطانی طاقت سے روکنے کے لیے۔ جادوگر ہنسنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے کمزور بچے مجھے روک سکتے ہیں؟ میں نے صدیوں سے اس دنیا پر حکومت کی ہے اور اب تمہارے آنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اسی لمحے جادوگر نے اپنی چھڑی بلند کی اور فضا میں ایک جادوئی توانائی پیدا ہوئی۔ کمرہ لرزنے لگا اور دیواروں سے سائے نمودار ہونے لگے جو علی اور فاطمہ کی طرف بڑھنے لگے۔ علی اور فاطمہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر اچانک فاطمہ کو یاد آیا کہ مخلوق نے انہیں یہ کہا تھا کہ دل میں خوف نہیں رکھنا۔ اس نے فوراً علی کی طرف دیکھا اور کہا، علی ہمیں ڈرنا نہیں ہے، یہ سائے ہمیں تبھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جب ہم ڈریں گے۔ علی نے سر ہلایا اور دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دل سے خوف کو نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے خوف پر قابو پایا، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور جادوگر کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ جادوگر چیخنے لگا، یہ ناممکن ہے، تم میری طاقت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ فاطمہ نے مضبوطی سے کہا، ہم تمہیں روکیں گے، اور علی نے جادوگر کی چھڑی کی طرف اشارہ کیا، وہی تمہاری طاقت کا ذریعہ ہے، ہمیں اسے تباہ کرنا ہوگا۔ علی اور فاطمہ نے ایک ساتھ جادوگر کی چھڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ جادوگر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ علی نے چھڑی پر زور سے حملہ کیا اور اسے توڑ دیا۔ جیسے ہی چھڑی ٹوٹی، جادوگر چیخ مار کر غائب ہو گیا اور پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ دیواروں کے سائے تحلیل ہو گئے اور کمرے میں موجودہ مخلوقات آزاد ہو گئی۔ وہ سب خوشی سے علی اور فاطمہ کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک مدھم سی آواز گونجی، تم نے اسے شکست دے دی، اب یہ دنیا آزاد ہے اور تم اپنے گھر واپس جا سکتے ہو۔ علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے نہ صرف اس دنیا کو بچایا بلکہ اپنی بہادری اور دوستی کا بھی ثبوت دیا۔ اچانک کمرے میں ایک دروازہ کھلا جو انہیں واپس حویلی کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزرے، وہ دوبارہ اسی کمرے میں آ گئے جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا۔ حویلی اب بالکل خاموش اور پرسکون تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی جادو نہ تھا۔ فاطمہ نے علی کی طرف مسکرا کر کہا، یہ واقعی ایک ناقابل یقین سفر تھا۔ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور اب ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ بہادری کا مطلب خوف پر قابو پانا ہے، نہ کہ خوف کا نہ ہونا۔ دونوں نے ہاتھ تھامے اور حویلی سے باہر نکلے، جانتے ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ایک دنیا کو بچایا بلکہ اپنے دلوں میں موجود خوف پر بھی فتح پائی۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی کا اختتام ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور مزید اس طرح کی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔